اگر آپ تمام دوست دل دماغ کی حضوری کے ساتھ بیٹھے ہیں تو ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا لفظ امت اور لفظ ملت کا مطالعہ کرتے ہوئے. دیکھیں امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو باسی انفرادی حیثیت میں قرآن کا عامل ہے وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی سرخروئی کو سمیٹے گا. لیکن اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت وہ قرآن پر عمل کر رہی ہے تو یاد رکھیے قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اخروی کامیابی تو ہے، اخروی سرخروئی تو ہے. دنیا کے اندر اپنی آنکھوں سے خدا کی برکتوں کو آسمان سے اترتے ہوئے دیکھو گے، زمین سے پھوٹتے ہوئے دیکھو گے. اب ہم مطالعہ کر رہے ہیں سورہ مائدہ کی آیات 65 اور 66 کا. دیکھیں گفتگو ہو رہی ہے اہل کتاب اور بنی اسرائیل کے حوالے سے. اب بنی اسرائیل اور اہل کتاب کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے، ان کے لیے دعوت ہے. قرآن رہتی دنیا کے انسانوں کے لیے، خاص کر مسلمانوں کے لیے ہے، ہمارے لیے کیا ہے اس میں سبق. اب اللہ تعالیٰ ان آیات کے اندر ہم مسلمانوں کو، امت مسلمہ کو سبق کیا دے رہے ہیں وہ سمجھیے گا. دیکھیں قرآن کے مطالعے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو ٹٹول سکتے ہیں، ہم اپنے آپ کو پرکھ سکتے ہیں، ہم اپنی غلطیوں کو جان سکتے ہیں، ہم صحیح راستے کو تلاش کر سکتے ہیں، ہم بڑھتے ہوئے قدم روک بھی سکتے ہیں اور رکے ہوئے قدم بڑھا بھی سکتے ہیں. یہ ہے قرآن کے مطالعے کا فائدہ. اب آیت نمبر 65 میں رب العالمین کیا فرماتے ہیں، غور کیجئے گا. سورہ مائدہ ہے، مدنی سورت ہے اور یہ سورت نازل ہوئی تھی صلح حدیبیہ کے بعد، اور صلح حدیبیہ ہوئی ہے 6 ہجری میں. اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر اہل کتاب یہود و نصارہ ایمان لاتے. کس پر ایمان لاتے؟ بھائی موسیٰ عیسیٰ کو تو پہلے سے مان رہے تھے، توریت انجیل کو پہلے سے مان رہے تھے. یہاں جو اہل کتاب سے کہا جا رہا ہے کہ اگر اہل کتاب ایمان لاتے تو وہ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جن پر وہ ایمان نہیں لا رہے تھے. یہاں ایمان حقیقتاً سیاق و سباق میں یہی ہے کہ اگر اہل کتاب اپنے نبیوں کے ساتھ محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آتے اور اللہ تعالیٰ سے اس طرح ڈرتے جس طرح ڈرنا چاہیے، رب العالمین سے تقوی کا معاملہ ان کا وہی ہونا چاہیے ہوتا جو ہونا چاہیے تھا، تو کیا ہوتا؟ لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ، ہم ان کے سارے گناہوں پر عفو قلم پھیر دیتے اور انہیں نعمتوں بھری جنت میں داخل کرتے. پھر آگے کیا کہا؟ یہ تو اخروی انعام تھا نا، اب دنیاوی انعام آیت نمبر 66 میں وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ، اگر یہود و نصارہ توریت کو قائم کرتے، انجیل کو قائم کرتے، یعنی اپنی زندگی کا حصہ بناتے، اور وہ کتاب جو اب ہم محمد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کر رہے ہیں اسے بھی قائم کرتے، اسے بھی اپنی زندگی کا حصہ بناتے، تو ہوتا کیا؟ لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، آسمان اپنا رزق برساتا، زمین اپنا رزق ابل دیتی. یعنی ہم اگر امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اکثریت قرآن کی صرف حامل نہیں ہوتی، قرآن کی عامل ہوتی، تو امت محمد اپنے آنکھوں سے دیکھتی خدا کے انعامات کو، خدا کی برکتوں کو. اگلا لفظ کیا ہے جس کی طرف توجہ دلا رہا ہوں؟ منہم امت مقتصدہ وکثیر منہم ساء ما یعملون. ان اہل کتاب میں کچھ لوگ ایسے ہیں جو راست رو ہیں، اکثر لوگ وہ ہیں جو فاسق ہیں، باغی ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا جب نبی کی امت کی اکثریت نبی کی تعلیم سے وابستہ ہو تو خدا کے انعامات صرف آخرت میں نہیں ملتے، دنیا کے اندر بھی اللہ کے انعامات برستے ہیں.